بڑا ضروری کوشچن ہے کہ ہمارا رول ماڈل کیا ہونا چاہیے, ہم کن لوگوں کو فالو کریں, وہ ہم بل گیٹس کو فالو کریں یا ہم کس کا رول ماڈل کس کو بنائیں آج کل کے دور میں پرٹیکولرلی, اور خاص طور پہ کسی کریئر کو چیز کرتے ہیں. اس کے لیے میں آپ کو تھوڑا سی ٹائم زیادہ لوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو اس کے بعد سے انسانیت کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے, انسان کا, بنی نوع انسان کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً انسان کے شعور اور انسان کی ایتھیکل ویلیوز, مورل ویلیوز کو گرو کرتے ہیں, ان کو سکھانا شروع کرتے ہیں کہ اخلاقیات کیا ہیں بیسک, اور گرو کرتے کرتے پھر پہلی شریعت موسوی اللہ تعالیٰ دنیا میں لے کے آتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ, جیسے کہ بائبل میں بھی ایک جگہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ I have so much to tell on to you but your minds are not prepared. In time he will come. It means کہ وہ اس وقت بھی لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ تمہارے ذہن اور تمہاری سخت اتنی نہیں ہے کہ تم اس کامل قرآن پاک کو ہینڈل کر سکو, تو وقت کے ساتھ ساتھ انسان گرو کرے گا اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا نزول کریں گے. اور ایسا ہی ہوا, انسان نے فرام دی ایڈونٹ آف مین کائنڈ, حضرت آدم علیہ السلام سے پروگرس کرتے 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 حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آقا علیہ السلام کی ذات تک ایک کامل سٹیٹس کو اچیو کیا. وہ کامل ہستی, کامل ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دنیا پہ آتی ہے تب قرآن پاک نازل ہوتا ہے, کیونکہ قرآن پاک کامل ہستی پہ ہی آ سکتا تھا. قرآن پاک ایک کامل معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا, وہ کامل ہستی پہ ہی آ سکتا تھا, اور وہ آقا علیہ السلام کی ذات تھی. اب یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ انسان نے اپنے سٹارٹ سے لے کے آقا علیہ السلام تک اپنی پرفیکشن کو اچیو کیا ان دا شیپ آف آقا علیہ السلام. اس کے بعد سے مزید اوپر کوئی نہیں جا سکتا. اب ہم ڈیٹیریٹ ہو رہے ہیں, اب ہم نیچے جا رہے ہیں, اور اب ہم اس نوبت پہ آ گئے ہیں, اس نہج پہ آ گئے ہیں کہ اب بیک ٹریک کر کے اس ٹائم تک ہماری جہالت کا یہ لیول آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے یہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا آخری وقتوں میں, آخری دور میں یہ وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ حفاظ کے دلوں میں سے قرآن پاک کو اٹھا لیں گے. یہ بڑی سخت بات ہے اگر آپ سمجھیں تو. اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان جہالت کی اور ابتری کی اس سٹیج پہ آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس قابل ہی نہیں سمجھے گا کہ اس تک یہ نعمت, اس تک یہ معجزہ اس کے پاس موجود ہو, تو اللہ تعالیٰ اس کو کھینچ لے گا. ہم اس ڈیٹیریشن کے لیول کو ٹچ کرنے لگے ہیں, اور یہ وہی سٹیج آ جائے گی جب پہلی ریولیشن بھی نہیں اتری تھی انسان کے اوپر. اس کا مطلب ہے ہم زیرو سے شروع ہوتے ہیں, کامل ذات علیہ السلام کی پرفیکشن کے ماڈل کو دیکھتے ہیں. اسی لیے ان کے ارد گرد کے لوگ, ان کے صحابہ اہل بیت, یہ وہ لوگ تھے جو ان کی صحبت میں رہتے ہوئے اتنے اپنے آپ کو پرفیکٹ لیول پہ لا چکے تھے, کلوز ٹو پرفیکٹ لا چکے تھے کہ وہ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ بھی رکھتے تھے. وہ قرآن پاک کی ایک ایک آیت اور آقا کی ایک ایک حدیث کو سمجھتے تھے, اس کی فہم و فراست رکھتے تھے. آہستہ آہستہ ہم نے ڈیٹیریٹ ہو کے اپنے آپ کو اس لیول پہ ہم لے آئے کہ نہ ہمیں حدیث سمجھ میں آتی ہے, نہ ہمیں قرآن پاک کی کوئی آیت سمجھ میں آتی ہے. اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے جو چیز تمہیں بالکل سمجھ سے تمہارے بالا تر ہے اس کو میں اٹھا لوں گا. تو ہمیں چاہیے یہ کہ ہم رول ماڈل ان ہستیوں کو بنائیں جن ہستیوں نے اس چیز کو اچیو کیا, نہ کہ کسی امیر آدمی یا کسی سکسیزفل آدمی کو. سب سے زیادہ سکسیزفل انسان اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا, ہسٹری نے ثابت کیا ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کی ہستی ہے. آپ نے رول ماڈل انہی کو بنانا ہے, اور ان کے کلوزسٹ بڈیز, ان کے کلوزسٹ لوگوں کو کہ جیسا بننا ہے, تاکہ کم از کم آپ اس لیول کو پہنچیں کہ جس لیول پہ آپ کو قرآن پاک کی بھی سمجھ آنا شروع ہو, حدیث کی بھی سمجھ آنا شروع ہو, اور آپ کے رستے اور آپ کے مقاصد بالکل کلیئر ہوں کہ آپ نے کہاں جانا ہے, انسانیت کے لیے کیا کرنا ہے, حقوق العباد کے لیے کیا کرنا ہے, حقوق اللہ کے لیے کیا کرنا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہوں. یہ تمام سوال تبھی رائز ہوتے ہیں آپ کے دماغوں میں, ہمارے دماغوں میں, جب ہم اپنے آپ کو اس لیول پہ گرا دیتے ہیں کہ ہم فہم و فراست تو بہت دور کی بات, ہم بیسک کانسیپٹ سمجھ نہیں پاتے. سو آپ کے رول ماڈل صرف اور صرف وہ ہستیاں ہونے چاہیے جن ہستیوں نے ہسٹری میں اچیو کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ڈائلاگ کو, اللہ تعالیٰ کے مونولاگ کو سمجھنے کی سکت رکھتے ہوں. آپ جب تک اس لیول پہ اپنے آپ کو نہیں لے کے آئیں گے, اپنے اخلاقیات, اپنے شعور کو اس لیول پہ نہیں لے کے آئیں گے, آپ کسی بھی چیز کو نہیں سمجھ سکتے. آپ بیسک ارتھمیٹکس نہیں سمجھ میں آئیں گی, آپ کو بیسک ایتھکس سمجھ میں نہیں آئیں گی. اس لیے آپ کا رول ماڈل صرف اور صرف آقا علیہ السلام کی ذات اور ان کے صحابہ اور اہل بیت اور یہ لوگ ہونے چاہیے, یا انبیاء ہونے چاہیے علیہ السلام. ہماری پچھلی ویڈیوز کے بعد بیشتر سوالات ہمارے پاس آئے ہیں, جن سوالوں کو میں ایک ایک کر کے آپ سے ڈسکس کروں گا, ایڈریس کروں گا, اور ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں گے ہم. اس میں پہلا سوال ہمارے کچھ قریبی دوستوں قارب کا خاص طور پہ آیا کہ میرا ذاتی طور پہ موسیقی سے اور شاعری سے اور فنون لطیفہ سے ڈائریکٹلی تعلق ہے, تو میں اس کو اسلام کے پیرائے میں یا دین کے پیرائے میں کس طرح سے گریڈ کرتا ہوں.
میں بیسکلی فلسفے کو ڈسکس کرتا ہوں، اور ہماری کتب بھی جو ہیں وہ انشاءاللہ جو آپ دیکھیں گے وہ فلسفے کے ارد گرد ریوالو کرتے ہیں. تو فلسفے کی روح سے کسی بھی چیز کا استعمال اگر وہ حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے آپ ٹھیک اور کنسٹرکٹیو طریقے سے استعمال کریں اس کا، تو وہ درست پیرائے میں اور حلال پیرائے میں ہم کنسیڈر کرتے ہیں. اور اگر کسی بھی چیز کا، کسی ویپن کا بھی، جیسے وہ کہتے ہیں کہ گنز ڈونٹ کل پیپل، پیپل کل پیپل، تو آپ نے وہی اسلحہ اگر اپنے سیلف ڈیفینس یا اللہ کی راہ میں کسی کو جہاد کے اوپر آپ اسلحہ استعمال کرتے ہیں تو وہ اسلحہ جائز ہے. اور اگر آپ ناجائز طور پہ کسی کے اوپر ظلم کر کے یا قتل و غارت کرتے ہیں تو وہی اسلحہ حرام ہو جاتا ہے. یعنی اس کا کسی بھی ٹول کا استعمال اس کی حلال حرام یا درست اور غلط ہونے کا تعین کرتا ہے. اور یہ بات درست ہے کہ میں موسیقی سکھاتا بھی ہوں اور شاعری میں باقاعدہ طور پہ کرتا ہوں، اور میری انشاءاللہ کتب بھی آپ دیکھیں گے. اور وہ ایگزامپل میں آپ کو دوں گا کہ جیسے علامہ اقبال کی شاعری جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور اگر وہی شاعری یا کوئی شاعر شاعری کا غلط استعمال کرتا ہے اور شاعری کو بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے تو وہی شاعری غلط ہے. کیونکہ اس کے بارے میں آپ نے حدیث سنی بھی ہوگی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ شاعری کے بارے میں خاص طور پہ، تو انہوں نے کہا کہ کلام اگر اچھا ہے تو اچھا ہے، اور اگر برا ہے تو برا ہے. اسی طرح موسیقی کے اوپر بھی متواتر احادیث ہم نے دیکھی ہیں، اور آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ موسیقی کو ایز سچ ڈائریکٹلی کہیں پہ بھی شن نہیں کیا گیا. ہاں، اس کا استعمال اس کے اب جس طرح سے موسیقی کا رخ لے گیا ہے، لے کے جاتے ہیں لوگ موسیقی کو یا کس شاعری کو یا فنون الطیفہ میں کسی بھی چیز کو، اگر اس کا استعمال آپ غلط طریقے سے کریں گے تو وہ غلط کنسیڈر ہوگا. تو میں باقاعدہ طور پہ یہ بات آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ میں ذاتی طور پہ اس اسکول آف تھاٹ سے بلیو کرتا ہوں جو بہت سے اس طرح کے علماء ہیں جو آپ کو اس طرف میری والی سوچ کو سیکنڈ کریں گے کہ کسی بھی ٹول یا ٹیلنٹ کا استعمال آپ کو درست یا غلط کی طرف لے کے جاتا ہے.